لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصائب الحسين عليه السلام فإنها ضاحكة مستبصرة بنعيم الجنة. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول نبی الکریم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، امام مظلوم کربلا جن کے بارے میں ہے کہ مایوس نہ ہو، امام حسین علیہ السلام کا دروازہ کھلا ہے. ہر عالم، ہر جگہ سے انسان مایوس ہو جائے، در حسین اس کے لیے کھلا ہے. مقدر نہ ہو تو مقدر بنا کے دے دیتے ہیں. آیت اللہ محمد تقی بہجت فرماتے ہیں کہ اگر گناہ جمع ہو جائے اور آپ اپنے معاملے میں الجھ جائیں اور آپ کی زبان استغفار کرنے سے قاصر ہو جائے اور آپ کا دل زنگ ہو جائے، آلود ہو جائے، مایوس نہ ہو، اور امام حسین علیہ السلام کا دروازہ ہے، اسے دق الباب کریے، کھٹکھٹائیے. کوئی مرثیہ سنیں یا زیارت عاشورہ پڑھیں اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے ساتھ جو مصائب ہوئے ہیں، مشکلات آئی ہیں، تکلیفیں دی گئی ہیں، ظلم کیا گیا، اسے یاد کریں. اکیلے بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کو پھکاریں. ہر طرف سے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا جائے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کرو اور امام حسین علیہ السلام کے لیے رو. اور امام حسین پر رونا اپنے آپ میں استغفار ہے. رونے کی بے انتہا فضیلت ہے. میں اس موضوع پہ آؤں گا، چاہے سوئی کے نوک کے برابر کیوں نہ ہو، چہرہ بن جائے، آواز بربرائی ہو جائے. یہی استغفار ہے. امام حسین علیہ السلام پر ایک آنسو گناہوں کے پہاڑ بنے ہوئے ختم اور اسے ہلا دینے کے لیے کافی. امام حسین علیہ السلام کو خدا کے لیے اپنا وسیلہ بنا لو اور دیکھو تم پر کیا احسان اور مہربانی ہوتی ہے. یا حسین انا قتیل الابرا. حسین قریب نے کہا مجھے رولا کے مارے، میں رونے والوں کا ذکر ہوں. مجھے میرا کوئی چاہنے والا یاد نہیں کرے گا جب تک اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. اس سے خود امام مظلوم کربلا نے فرمایا ہمارا پیروکار، ہماری پیروی کرنے والا وہ ہے جس کا دل ہر قسم کی خیانت اور دھوکے اور فریب سے پاک ہو. حسین ابن علی علیہ السلام پہ رونے والی آنکھیں. اللہ اکبر. آواز یا پیغمبر اسلام نے اے فاطمہ قیامت کے دن غم حسین پہ رونے والی آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ روئے گی، بلکہ ایسی آنکھ خوشحال ہوگی اور اسے جنت کی نعمتوں کی بشارت دی جائے گی. اللہ اکبر. حسین کا اختیار کائنات نہیں سمجھتی. 20 محرم ہے آج. جناب جون واقع کربلا میں 10 روز بعد بنی اسد کی ایک جماعت نے جناب جون غلام ابوذر کی لاش کو تلاش کیا اور اتنے دنوں کے باوجود ان کا جسم مبارک معطر رہا، خوشبودار رہا، نورانی رہا، اور بعد ازیں انہیں دفن کیا گیا 20 محرم کو. آج کی تاریخ ایک تو امام حسین علیہ السلام کا 10واں اور امام حسین علیہ السلام کی عطا. جون ایک غلام ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے 150 دینار میں خریدا تھا. حضرت ابو ذر غفاری کو عطا کر دیا تھا. کمیل کو دعائے کمیل دیا تو وہ پڑھی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ علی نے ابو ذر کو جو تحفہ دیا ہے وہ ہے جون.
جب ابو ذر رفضہ کی طرف جلا وطن کیے گئے، نکال دیے گئے، تو یہ غلام ان کی مدد کے لیے وہاں گئے، اور جب جناب ابو ذر کو شہید کر دیا گیا، رحلت ہو گئی، مدینہ واپس چلا آیا غلام، حضرت امیر المومنین کی خدمت میں رہنے لگے، آپ کی شہادت ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے کربلا آپ کے ساتھ امام حسین کے ساتھ گئے۔ جب کربلا میں عاشور کے دن جنگ کی شدت اختیار کر گئی تو آپ امام کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے حریم ولایت اور امامت کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ یہ سفر امید اور عافیت اور سلامتی میں کیا ہے کہ ہم بچے رہیں گے حسین ابن علی سے، حسین جہنم سے بچانے کے لیے، مشکلات سے بچانے کا وسیلہ ہے، تم سلامت رہو گے، اپنے آپ کو ہمارے لیے مصیبت میں گرفتار نہ کرو۔ یہ سن کر جان نے اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ گرا دیا، قدموں کے بوسے لینے شروع کر دیے، عرض کیا اے فرزند رسول، جب تک آپ خیریت اور عافیت میں رہے ہیں آپ کا سیلیس آپ کی خدمت کرتا رہا، اب آپ کے اوپر مصیبت، آپ گرفتار ہو گئے تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا جاؤں؟ حضرت جان نے اپنے آپ کی فکر میں کہا کہ میں کہاں اور خاندان اہل بیت کہاں؟ پھر کہنے لگے اے آقا، کیا اس لیے میرے جسم کی بو اچھی نہیں لگتی؟ میں غلام ہوں، کوئی خاندانی شرافت نہیں ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، کالا ہے؟ یا ابا عبداللہ، مجھ پر لطف فرمائیے، اللہ اکبر، مجھے جنتی بنا دے تاکہ میری خوشبو، جو بدبو ہے وہ خوشبو میں بدل جائے، آپ کے قدموں پہ شہادت سے خاندانی شرافت مل جائے، اور میری سیاسی اور سیاہی، کالا پن سفیدی میں بدل جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک میرا سیاہ خون، کالا خون آپ کے خاندان کے پاکیزہ خون کے ساتھ مل نہ جائے۔ جان یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ساتھ ساتھ روتے بھی جا رہے تھے۔ جان کو روتا دیکھ کر امام حسین بھی رونے لگے، آخر کار اجازت دے دی۔ اس وقت جان کی عمر 90 سال کی تھی۔ اللہ اکبر، جن پر امام زمان نے بھی کہا جان علیہ السلام سلام کہا، کیا رتبہ تھی، یہ امام حسین نے ان کا مقام دیا۔ اہل بیت کے بچے آپ سے بہت زیادہ مانوس تھے، اور جب آپ خیمے کے قریب الوداع کیے اور اجازت جنگ کے لیے گئے تو بچوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، لپٹ گئے، بار بار ہر بچے کو خاموش کر کے خیمے میں بھیجتے رہے۔ جب میدان جنگ میں اترے تو ایسے آئے جیسے غضبناک شیر اپنا شکار پہ ٹوٹتا ہے۔ آخرکار دشمنوں کی فوجوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا، آپ کو زخم کھا کے زمین پہ گر گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جان کے پاس پہنچے اور آپ کا سر اپنے دامن میں رکھا اور زور زور سے گریا کرنے لگے۔ ساری کائنات حسین پر رو رہی، حسین جناب جان پہ رو رہے۔ یہ عطا حسین ابن علی کی، یہ عزت دینا۔ فرمایا اپنا مبارک ہاتھ جان کے چہرے پہ، اپنا ہاتھ جان کے چہرے پہ رکھا اور جسم ہاتھ پہ پھیرا اور آواز دیا، دعا مانگی، اللہم بیض وجہہ وطیب رعیہ واشر مع محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، جو آج ہم دعا کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کے لیے، اے پروردگار جان کے چہرے کو سفیدی عطا فرما، ان کے بو کو، بدبو کو پسندیدہ بنا دے اور خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ محشور کر دے۔ امام کی دعا کی برکت سے جان کا چہرہ بدر کامل کی طرح چمک اٹھا اور اس کے جسم اقدس سے عطر کی خوشبو پھوٹنے لگی۔ حالانکہ ان کی شہادت کے 10 روز بعد دفن کیا گیا اور ہر طرف کربلا میں خوشبو پھیل گئی تھی، بنی اسد اسی طرح انہیں تلاش کر پائے، پھر بھی ان کی صورت منور تھی اور ان کی بو جو ہے وہ معطر تھی۔ 10 دن لاشا پڑا ہونے کے باوجود بھی جناب جون کا معاملہ ویسے ہی تھا۔ ہماری گفتگو تھی زائر امام حسین علیہ السلام، زیارت کیا ہے اور زیارت کے فلسفے کیا ہیں۔ اس میں نے پہلے دن کی بات کی کہ تمام تر عبادتیں زیارت امام حسین میں شامل ہے، اور ساری عبادتوں سے افضل زیارت امام حسین علیہ السلام۔
چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، امر بالمعروف، نیکیاں، اچھائیاں، والدین کے ساتھ اچھائی، تولا تبرع، جو کچھ بھی ہے سب امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں، صلوات بھی ہے، لعنت بھی ہے۔ زائرین کو حالات کے مطابق حاصل ہونے والی فضیلتیں، جیسی ان کو ضرورت، جیسے وقت و حالات ہوں، زائر ہر حالت میں ایک فضیلت حاصل کر لیتا ہے جو دیگر فضائل سے بہتر ہوتی ہے۔ ہمارا گفتگو، ہمارا مقام کیا ہے؟ فضیلت زیارت عرفان مظلوم، افضل ترین عمل زیارت امام حسین علیہ السلام۔ بہت سی فضیلتیں میں تھوڑی بیان کروں گا، پھر آگے انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ زیارت کے لیے جانے کی نیت کی فضیلت، ابھی انسان گیا نہیں ہے، صرف نیت کر رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے مرقد مطہر حضرت امام حسین علیہ السلام پہ بعض فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے تو خدا ان کے گناہوں کو ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اپنی گھر سے ابھی ایک قدم نکلا ہے زیارت امام حسین کے لیے، سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور زائر جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو فرشتے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح وہ قدم اٹھاتا جاتا ہے، ہر قدم کے اٹھانے پر نیکیوں بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ ان کے لیے بہشت، جنت واجب ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ جب زائر زیارت کی نیت کرنے کے بعد غسل زیارت کرتا ہے تو حضور اکرم اس کو آواز دیتے ہیں، اے خدا کے مہمان، اللہ اکبر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں، تو بہشت میں میرا ساتھ ہوگا۔ علی اس کو خوشخبری دیتے ہیں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تیری حاجت روا ہو گئی، پوری ہو گئی، تیری حاجت قبول ہو گئی۔ اور دونوں حضرات رسول خدا امیر المؤمنین زائر کے داہنے بائیں ہوں گے جب تک وہ زیارت سے فارغ نہ ہو جائے، رسول اور علی اس کے ساتھ۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ زائر کے ساتھ رسول خدا اور امیر المومنین ہوں گے۔ زیارت کا سامان فراہم کرنے کی حالت جو آسمان کے مکینوں کی خوشی کا باعث بنتی ہے، دوسری فضیلت ہے۔ ان کا سارا انتظام کرنا، یہ فرشتے جو آسمان پہ رہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے کہ زائر کی خدمت کریں، ان کے سامان کا انتظام کریں، ان کے ہر طریقے کی سہولت فراہم کریں۔ اللہ اکبر۔ تیسری فضیلت ہے، اگر کوئی زیارت کا سامان فراہم کرتے وقت انفاق کرے، کوئی بھی انسان خرچ کر دے، کہ جا رہے ہیں کپڑا لے رہے ہیں زیارت کے لیے، چپل جوتے لے رہے ہیں زیارت کے لیے، خرچ کر رہے ہیں، تو 1 درہم کے بدلے اس کو کوہ احد کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ جا رہے راستے میں کسی کو کچھ کھلا پلا دیں گے، کسی کے کام آ جائیں گے، تھوڑا سا پیسہ رکھیں گے، کسی کو پانی پلا دیں گے زیارت میں۔ اللہ اکبر، کوہ احد کے برابر نیکیاں ملیں گے، اور اس کے کئی برابر اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ امام حسین رکھتے نہیں کسی کا، اور بلائیں مصیبتیں دور کر دی جائیں گی۔ ابن سنان کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر درہم کے بدلے زائر کو 1000 درہم ملیں گے، پھر 10 مرتبہ 1000 درہم ملنے کی بشارت بھی فرمائی۔ خدا کے خوشنودی، اللہ، خدا کی رضا، خوشنودی، پیغمبر اسلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ائمہ معصومین کی دعائیں اس کے حق میں بہتر ہے۔ درہم و دینار تو ملیں گے، لیکن خدا کی خوشنودی، پیغمبر اور ائمہ معصومین کی دعائیں اس کے ساتھ ہو، اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہے؟ اللہم ارزقنا بزیارت الحسین والشفاعۃ۔ جب زائر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو 600 فرشتے 6 سمت، آگے، داہنے، بائیں، اوپر، نیچے، پیچھے، نیچے، 6 سمت، جس طرح سے شیطان 6 طریقے سے، 4 طریقے سے بہکاتا ہے لیکن آسمان کے دروازے اور سجدے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یہ فرشتے 6 سمت سے 600 فرشتے اس کو الوداع کہتے ہیں، جا رہا ہے۔
تیرے گھر کی حفاظت ہم کریں گے، تیرے مال کی حفاظت کریں گے، بے فکر جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو زیارت امام حسین کا شرف، اللہ ارزقنی زیارت الحسین و شفاعت الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی سب۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو دیں، ایک 10 آدمی کو ہم بانٹیں، 10 آدمی سے سبسکرائب کرا لیں تاکہ ہمیں بانٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، پہنچے کسی نہ کسی دیار پہ، اور ہمارا بھی نام ظاہر امام حسین میں لکھ دیا جائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ یا غریب الغربا یا غریب الحسین المقتول المذبوح من الکفا بلا جرم ولا خطا، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اغفر لكل ذنب واتوب اليه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔